حضرت فاروق اعظم کا دربار خلافت کھلا ہوا ہے۔ لوگ اور مظلوم انصاف کے لیے حضور فاروق اعظم کے دربار میں آ رہے ہیں اور سب کو انصاف دیا جا رہا ہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں لوگوں کی بھیڑ ہے، ایک کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان کو دو لوگ پکڑ کر آپ کے دربار کی طرف لا رہے ہیں، لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا۔ دو مدعیوں نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس شخص نے ہمارے باپ کو جان سے مار دیا ہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم نے اس مجرم سے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، تو اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے تو میری عدالت میں تو اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، امیر المومنین، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، اصل میں راستے سے گزر رہا تھا، میرا جانور، میری سواری ان کے والد کے کھیت میں چلی گئی، جس کی بنیاد پر ان کے کھیت کو نقصان ہوا اور انہوں نے پتھر اٹھا کر میرے جانور کو مارا، جس کی وجہ سے میرے جانور کی آنکھ پھٹ گئی، آنکھ باہر نکل آئی۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، میں نے غصے میں طیش میں آ کر ایک پتھر اس کے باپ کے سر پر ماری اور میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے، لیکن میں قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، تم نے جب اعتراف جرم کر لیا ہے تو اب تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ تم نے جب اعتراف جرم کر لیا ہے تو تمہیں اسلامی قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ جو سزا دینا چاہیں وہ سزا مجھے منظور ہے، لیکن میں 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے والد جب وفات کرنے والے تھے، میرے والد کا جب آخری وقت تھا تو انہوں نے مجھے اب میرے ایک نابالغ بھائی کے حصے کا سونا بھی مجھے دیا تھا، اور وہ میں نے ایسی جگہ دفن کر کے رکھا ہے جس جگہ کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے امیر المومنین، میں 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں تاکہ میں گھر جاؤں اور اس سونے کو اٹھا کر میں اپنے بھائی کو دے آؤں، ورنہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا۔ امیر المومنین نے کچھ دیر غور و فکر کیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری ضمانت لیتا ہے تو اس کی ضمانت پر تجھے 3 دن کے لیے رہا کیا جائے گا۔ اس شخص نے نگاہیں اٹھائی، چاروں طرف دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، چاروں طرف لوگ بھرے ہیں، لیکن کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی دوست، کوئی یار و مددگار نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ شخص مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، گردن نیچے جھکاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میری ضمانت یہاں پر کون لے گا، جبکہ میں کسی کو جانتا تک نہیں ہوں، نہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، پھر میری ضمانت کون لے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار خلافت ہے، لوگ موجود ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، اس شخص کی ضمانت میں لیتا ہوں، اسے آپ 3 دن کی مہلت دے دیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اسے مہلت دے دی گئی، 3 دن کی مہلت پر اسے رہا کر دیا گیا۔ 3 دن گزر گئے، امیر المومنین کا دربار لگا ہے، لوگ کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لوگ اپنا اپنا قصہ، اپنا اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور انصاف پا رہے ہیں۔ مظلوم اپنی داد پرسی لے کر کے سیدنا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور انصاف کی طلب میں آتے ہیں اور انصاف پاتے ہیں۔ چاروں طرف لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ نگاہیں بلند جب کی تو کوئی آنے والا نظر نہیں آیا، لوگ منتظر ہیں۔ مدعیوں نے کہا،
اے ابو ذر، تم نے کہیں ان کی ضمانت لے کے غلطی تو نہیں کر دی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی دن کا آخری حصہ نہیں ہوا ہے، دن کے آخری حصے تک تم لوگ انتظار کرو، پھر اگر وہ نہیں آتا ہے تو قصاص کے طور پر میری گردن حاضر ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے کہے، صحابہ کرام میں ایک کھلبلی مچ گئی، تشویش کا عالم پہلے سے تھا، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ آنے والا آ نہیں رہا ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ضمانت بھی لے لی ہے۔ لوگ منتظر ہیں، نگاہیں بلند کیے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن آنے والے کا کہیں نام و نشان دور و دراز تک نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، وہاں تمام لوگ موجود ہیں، دربار خلافت لگا ہوا ہے، لوگ منتظر ہیں کہ آنے والا کب آئے گا، تشویش میں مبتلا ہیں کہ آنے والا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگوں نے دیکھا دھول اور غبار اڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ اس مجمع کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اچانک جب سفیدی چھائی، جب صاف ہو گیا غبار، تو وہ شخص پسینے میں شراب اور وہاں موجود تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو مجرم تھا وہ دربار میں حاضر ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے دیکھا، تمام حاضرین نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ شخص یہ بتاؤ، سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم واپس کیسے آ گئے؟ تمہارے پاس تو فرار ہونے کا راستہ بھی تھا، تم چاہتے تو یہاں نہ بھی آتے، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تمہیں کوئی پکڑنے بھی نہیں آتا، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوتی، آخر تم آئے تو آئے کیوں؟ اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، کھڑا ہوا، پسینے سے شراب ہو رہے، کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے، امیر المومنین، میں فقط اس لیے واپس آیا ہوں کہ اگر آج بچ بھی گیا تو کل بچ کر کہاں جاؤں گا؟ کہتا ہے آج بچ بھی گیا تو کل بچ کر کہاں جاؤں گا؟ امیر المومنین، میں نے وعدہ کیا تھا اگر میں نہ آتا تو لوگ کہتے کہ محمد کا غلام بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین نے جواب سنا اور لوگوں نے دیکھا، کہتا ہے امیر المومنین، میں اس لیے وعدے کو مکمل کرنے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ کل کو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ محمد کا غلام وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ شخص آیا، امیر المومنین نے ان کی پوری بات سنی۔ پھر سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ارشاد فرمایا، ابو ذر، تم بھی تو اس کو نہ جانتے تھے، پھر تم نے کیوں کر اس کی ذمہ داری لی، اس کی ضمانت لی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ یہ آ جائے گا؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے کہا، امیر المومنین، اگر ہم اس کی ضمانت نہ لیتے تو ویسے ہی ہم مر چکے تھے، اس لیے کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ شخص نگاہیں بلند کیے ہوئے اپنا یار و مددگار تلاش کر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ اپنا کوئی مددگار ڈھونڈ رہا ہے، تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ کوئی رسول اللہ کے شہر میں آئے اور رسول اللہ کے شہر میں آنے کے بعد اسے کوئی سہارا نہ دے۔ اگر آج ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، اگر آج ان کی ضمانت ہم نہیں لیتے تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھاتے؟ اللہ اکبر! ایک لوگوں کی بھیڑ ہے، بڑا مجمع ہے، لوگ ان گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کہا، امیر المومنین، اگر ہم آج ان کو یہاں پر سہارا نہ دیتے، ان کی ضمانت نہ لیتے، تو پھر یہ کہا جاتا کہ رسول اللہ کے شہر میں کوئی مدد تلاش کرنے آیا تھا اور اسے مدد نہ ملی، کوئی سہارا ڈھونڈ رہا تھا، اسے سہارا نہ دیا گیا، جبکہ میرے آقا کی شان آپ جانتے ہی ہیں۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔
تو سیدنا امیر المومنین نے حضرت ابو ذر کی بات بھی سنی. پھر جو مدعی تھے جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا وہ عرض گزار ہوئے امیر المومنین جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شمار کیا جائے جن کے دل میں رحم بھی نہ ہو. کہ تاریخ لکھنے والا لکھے کہ کوئی شخص رسول اللہ کے شہر میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے رحم بھی نہ کیا، صلہ رحمی نہ کی، اچھا برتاؤ نہیں کیا. اے امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں. قوم ایسے نہیں بنتی ہے، قوم ایسے بنتی ہے، قربانیاں پیش کرنی ہوتی ہے. باپ کا قاتل ہے لیکن کیونکہ انہوں نے قتل غلطی سے کیا تھا اور انہوں نے ایفائے عہد کیا، وعدہ پورا کیا، اس لیے تاکہ کل جا کر کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو، مسلمانوں کو برا بھلا نہ کہہ سکے کہ مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں. ہم آج کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہماری قوم آج کی تاریخ میں ہمہ وقت وعدہ خلافی میں مشغول رہا کرتی ہے. اکثر و بیشتر لوگ وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یقین مانیں، ایک پلڑے میں اس واقعے کو رکھیں اور ایک پلڑے میں اپنے وجود کو رکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ہم میں اور ہمارے اکابر صحابہ میں جن کی اتباع ہم کرتے ہیں کیا فرق ہے. کیا ہم آج ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ انہوں نے جو راستہ ہمیں دکھایا اس راستے پر چل رہے ہیں؟ نہیں مسلمانوں، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے. اسی طرح سے اسلام پھیلا ہے حسن اخلاق کی بنیاد پر، ایثار کی بنیاد پر، صلہ رحمی کی بنیاد پر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو تو اندازہ ہوگا کہ ایثار کا ایک ایسا نمونہ پایا جاتا ہے جس کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں. انہوں نے وعدہ کیا، اس نے بھی وعدہ کو مکمل کیا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر جانے بغیر پہچانے اس کی ضمانت لے لی اور پھر اخیر میں کیا ہوا کہ جن کے والد کو قتل کیا تھا انہوں نے بھی صلہ رحمی کے طور پر انہیں معاف کر دیا. یہ ایثار ہے. سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں لوگوں نے اس منظر کو دیکھا اور ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں جو تعلیمات صحابہ ہیں، جو تعلیمات صدیق اکبر ہیں، جو تعلیمات فاروق اعظم حضرت عثمان غنی اور مولا علی ہیں اور دیگر صحابہ کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں. رب قدیر ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب